الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. اے رب ہمارے دل ٹیڑے نہ کر، بعد اس کے تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، بے شک تو ہے بڑا دینے والا. اے رب ہمارے، بے شک تو سب لوگوں کو جمع کرنے والا ہے اس دن کے لیے جس میں کوئی شبہ نہیں، بے شک اللہ کا وعدہ نہیں بدلتا. معزز و محترم حاضرین کرام، گزشتہ صحبت میں آپ حضرات نے راسخین فی العلم کے بارے میں بات سنتے ہوئے محکم اور متشابہات کی باتیں بھی آپ نے سنی. محکم وہ آیتیں ہیں جس میں حکم دیا گیا، اور متشابہات وہ ہیں جس کو واضح نہ بیان کیا گیا. محکم آیتوں پر ہمارا عمل اور متشابہات آیتوں کے تعلق سے ہمارا ایمان، اس پر ایمان اور عمل، اور اس پر ہمارا ایمان. اور محققین جو ہیں وہ لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. اب یہ دو جماعتیں ہوئی، محکمات پر چلنے والے ہدایت یافتہ لوگ، متشابہات میں الجھ کر ان آیتوں کا انکار کر دینا یا ان آیتوں کا غلط مطلب نکال کے پیش کرنا، یہ گمراہی ہے. تو دو جماعتیں ہوئی، ایک جماعت ہدایت والی اور ایک جماعت گمراہ، راستے سے بھٹکی ہوئی جماعت. اب اس آیت کا جو تعلق ہے میں نے بتا دیا کہ دو جماعتوں کا ذکر کیا گیا تھا، ایک گمراہ کا اور ایک ہدایت یافتہ جماعت کا. اب حکم دیا جا رہا ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے دعا کرو. ہدایت مل گئی، بیٹھ جانا نہیں. راستہ مل گیا، بیٹھ جانا نہیں. اب کون ہے ہمارا؟ اب کون ہمیں بگاڑ سکتا ہے؟ سمجھے؟ اللہ والے کا دامن مل گیا، بیٹھ جانا نہیں. کون اب ہمارے پیر ہیں، سب دیکھ لیتے ہیں. جب ہدایت مل جاتی ہے، راستہ مل جاتا ہے، تبھی زیادہ دشمن پیدا ہو جاتے ہیں. جب راستے پر نہیں ہے تو پھر اسے گمراہ کرنا اور اسے بھٹکانا کوئی بات نہیں، کوئی بڑی بات نہیں. وہ راستہ ہی نہیں، وہ راستہ ہی نہیں. راستہ مل گیا، ہدایت مل گئی، اطمینان سے نہیں بیٹھنا. نماز کی توفیق ہو گئی، اطمینان سے نہیں بیٹھنا. اہل سنت و جماعت کا راستہ مل گیا، اطمینان سے نہیں بیٹھنا، نہیں بیٹھنا. اس لیے کہ راستہ جس کو مل جاتا ہے اسی کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں. جو بھٹکا ہوا ہے وہ بھٹکا ہوا ہی ہے، جو بھٹکا ہوا ہے وہ بھٹکا ہوا ہی ہے. بے نمازی بے نمازی ہے. جو بھٹک کر ہے وہ بھٹک کر ہے. مگر اب بھٹکنے والا کون؟ جو راستے پر ہے وہ بھٹکتا ہے.
نہیں سمجھ میری بات؟ اب مثالیں میں دیتا ہوں، آپ سنی ہو گئے، مثال سمجھنے کے لیے آپ کو سنی ہو گئے. اب ہم سنی ہیں، غوث پاک ہیں، خواجہ ہیں، ہمیں 11ویں ہے، ہماری 12ویں، بیٹھنا نہیں. وہ جو راستہ ملا ہے اس پر مضبوطی کے لیے تیار رہنا، اس لیے کہ اس میں پل پلا پن لانے والے لوگ بھی ملیں گے، پل پلا بنا کر کے سڑانے والے لوگ بھی ملیں گے، سڑا کر کے پھینک دینے والے بھی لوگ ملیں گے. اس واسطے اس کی حفاظت کا کام کرنا ہے. کس کی حفاظت کا کام کرنا ہے؟ جو راستہ ملا ہے. اب اسے اہل سنت میں لے لیجئے، اسے پیر میں لے لیجیے. پیر مل گیا، اب پیر مل گیا، اب آپ کو معلوم پڑا کہ فلاں پیر کے آپ مرید ہیں، کسی کو معلوم پڑا پیر اسے کیا آتا ہے، یوں بھٹکا لیا. ان کا سلسلہ ٹھیک نہیں ہے، ان کے پاس معرفت نہیں ہے، ان کو کچھ آتا نہیں ہے. اس طریقے سے بہتا کر ارے مرید ہو کر کیا جی، کتنے لوگ تباہ ہو گئے، تاراج ہو گئے، کیا ہے. وحدت الوجود وحدت الشہود میں پڑھ کے لوگ جو برباد ہو گئے. ہم نہ کئی کو سب باتیں، ہم کو کیا چاہیے؟ 5 وقت کی نماز، مہینے کے 30 روزے، جی بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے عمرہ حج، یہ کر لے کر چلتے رہے تو بس. راستہ مل گیا تو راستہ جب مل جاتا ہے تو کون زیادہ ملتے ہیں؟ دشمن بھٹکانے والے زیادہ ملتے ہیں. بھٹکے ہوئے کو بھٹکانے کی ضرورت نہیں ہے. بھٹکاتے کسے ہیں؟ جو بچہ پڑھنے کے لیے داخل کر دیے اسے بھٹکاتے، وہ آ کر آپ کو بھٹکاتا ہے. ایسا تو راہ ہدایت مل جانا کمال کی بات ہے. تو اس سے بڑے کمال کی بات یہ ہے کہ اس راستے پر مضبوط ہو جانا. سمجھے؟ راہ ہدایت ملنا کمال کی بات ہے، تو اس سے بڑے کمال کی بات کیا ہے؟ اس راستے پر مضبوط ہو جانا. چٹان پہاڑ کی طرح ٹکر لینے والا پاش ہو جانا، مگر پہاڑ کا کچھ بگڑنا نہیں. کرامت بولو، پیروں کی کرامت، ان کی کرامت، ان کی کرامت. بات دیکھو، خود صاحب کرامت بن جاؤ. کیا ہے؟ خود صاحب کرامت بن جاؤ. آپ کو میں کرامت دے دیتا ہوں، لے لو. الاستقامت فوق الکرامت. استقامت کرامت پر بھاری ہے. آسمان پہ اڑنا آسان ہے، پانی پر چلنا آسان ہے، ہوا میں اڑنا آسان ہے. پیر کے دامن کو میں مضبوط کے ساتھ رہنا یہ مشکل کام ہے. سنیت کے نام پر مضبوط رہنا مشکل کام ہے. راہ ہدایت پر قائم رہنا مشکل کام ہے. جس کے اندر راہ ہدایت کی مضبوطی آ گئی، اس کے اندر کرامت سے بڑی کرامت ہوگی. سمجھے؟ بھٹکانے والا یوں لے آج ایک راستہ میں یہ راستہ بتا نہیں. پہلے وہ ہمارے پاس آتا ہے، 3 بار ہمارے پاس آتا ہے، تمہاری بات پر آ جاتا ہے. مدرسہ کو دیں گے، اللہ کا ذکر دیکھیں گے، وہ بھی آئیں گے، وہاں بھی آئیں گے. سمجھے؟ بلا لیتا 3 بار 4 بار آپ کے ساتھ آتا ہے تو بولتا ہوں 4 بار میں تمہارے ساتھ آیا نہیں، تم 1 بار میرے ساتھ آ جاؤ. 4 بار میں آپ اس کو اتنا مضبوط نہیں کر سکے، 1 بار میں وہ آپ کو پل پلا کر دیا. سمجھے؟ تو عرض کر رہا تھا کہ 4 بار آپ کے ساتھ آ جائے گا، 5ویں بار آپ کو 1 بار لے جائے گا تو پل پلا. کیسے پل پلا بنا دے گا وہ آپ کو؟ آپ کتنے بھی مضبوط اپنے آپ کو بتائیں گے تو بولے گا دیکھیں بیان سنیں، بھائیو کا بیان سنتی نہ آتے، کیا تم سمجھ میں آتا ہے؟ ہم اتنی بڑی بڑی باتیں ہمارا کام بھی سمجھ میں آتے ہیں. پھر اس کے بعد اتنی بڑی باتیں سننے کی کیا ضرورت ہے ہمیں مسلمان؟ پہلے کلمہ کیا ہے، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، طہارت کیا ہے، یہ سیکھ لیں تو آپ کیا ہوگا. ہاں برابر ہی. پہلے ادھر سے جاکو یہ پہلے سیکھ لیں گے، اس کے بعد ادھر جائیں گے آئین عمر میں. آپ بولے برابر ہی بولتے ہیں تو 2 بار ادھر بھی آؤ تمہیں، 2 بار میں ادھر بھی آتا ہوں بول کر 1 سے 2 ہو گیا. لوٹتا ہے تو حسین انداز سے، بلاتا ہے تو حسین انداز سے. اگر یہی
بیان اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا تو 2-2.5 سال کے اندر یہ مسجد بس نہیں آتی تھی، یہ مرکز ہو جاتا، اور ہم 2.5 سال میں جو ہے بڑھاتے چل رہے ہیں اس تعداد کو، کوانٹٹی کو آئے، کوانٹٹی سے کوالٹی ہے، یہ کوالٹی ہے، ہاں کوانٹٹی کا کم رہی تو کیا کوالٹی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہدایت مل گئی مطمئن نہیں بیٹھ جاؤ، ہدایت سے مطمئن ہونا، ہدایت مل گئی بول کر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں بیٹھ جانا۔ جیسے دکان اوپن ہو گئی، دکان کھول دیا، فاتحہ دیا حضرت، پورے تصویریں گھر میں لگا دیا، دکان کھل جاتا ہے۔ تو دکان کھولنے کا مقصد کیا مطلب اس کا؟ تجارت ہونا، منافع ہونا، آگے بڑھنا، تب جا کر دکان کھولنا فائدہ ہوا۔ دکان کھول کر کے پھر لاک کر کے آگے بڑھے، اوپننگ ہو گئی، اوپننگ ہوگی، تو کیا مطلب اس کا؟ جہاں تھی دکان وہیں ہے، مال جہاں رکھے تھے وہیں ہے، اگر رہ گیا تو ہے، بہت دنوں سے دکان کو کھول رہے ہیں، میں کھول کے دیکھ لوں بول کر کے، کوئی رات کو آ کر کھول دیا تو ہے وہ بھی چلا گیا جی۔ تو محنت ہونا ہے نا، تو یہاں استقامت ہونا ہے۔ کون سے راستے میں؟ ہدایت کے راستے میں کیا چاہیے؟ استقامت۔ استقامت جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے؟ مضبوطی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، تم کر نہیں سکتے، استقامت تمہارے میں نہیں ہے، اس لیے کہ دل تمہارے پاس نہیں ہے۔ تمہارے میں دل ہے مگر تمہارے قبضے میں دل نہیں ہے۔ سمجھ والی بات آپ کی؟ استقامت، مضبوطی، پائیداری، استحکام وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیوں؟ دل ہمارے قبضے میں نہیں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس کے قبضے میں ہے اس سے دعا کرو، ربنا 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 ربنا، ہائے ہائے ہائے، کیا ربنا ہے، کیا ربنا، صدقے جاؤ جی، ربنا 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 جب پکارتے ہیں تو 3 چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک بے قراری، ایک زاری تضرع، ایک آنسو کا نکلنا، ایک بے قراری، ایک زاری، ایک آنسو کا نکلنا، یہ 3 کہے میں دعا کرنے میں، ربنا اللہم، اے اللہ اے اللہ، اس میں وہ چیز نہیں پیدا ہوتی۔ ربنا، قرآن کی آیتوں میں ربنا کی دعائیں سکھائی گئی، ربنا ربنا۔ یہ ربنا کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی بعض علماء یہ ربنا سے پہلے اللہم پڑھنا چاہیے، اللہم ربنا آتنا، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہم ربنا، پہلے اے اللہ بولنا چاہیے کہ بعد میں اے ربنا بول، اے ہمارے رب بول۔ اللہ حکیم مطلق ہے، اور اس کو زیادہ علمی بحث میں آپ کو لے جا کر میں پریشان نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے تو بلا وجہ پریشان کیوں کروں۔ اتنی تمیز تو کر لیجئے، اے اللہ، اے اللہ، اللہم اللہم، اتنا بولنے میں ربنا ربنا، یہ بولنے میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ فرق محسوس ہو رہا ہے؟ میری منہ دیکھی بات نہیں کرنا، جو ٹوٹل ہے بولنا برابر، ہاں ہاں، سمجھے؟ 2 ملا کر 4 بولنا، میں 2 ملا کر 8 ہی بولے تو آپ بھی جی 8 ہی بولے، باہر جا کر شاہ صاحب پوچھے بول رہے ہیں، اب ان کے پاس بات کرے سر کا ہوتا ہے کیا؟ تو یہ کیا ہے؟ 2 بھی 2 8، ہاں ہمت سے بولنا، 4، 2 بھی 2 8 نہیں ہے، 2 بھی 2 کیا ہے؟ 4 بولنا، 2 بھی 2 4 بولنا، نہیں 8 بول، ہاں ہاں جی 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 شاہ صاحب، جی شاہ صاحب، جی بھائی جو سرکار، جی شاہ صاحب۔ پیر ایک مقام پر بولتا ہے وجد کے عالم میں، وہ اس کی کیفیت کا عالم، بھلے رات کو دن، جی آپ بولے تو دن ہی ہے، مگر جب ہوش کے ناخن لے کر ہیں تو ہوش کی باتیں کرنا، ہوش میں ہے تو ہوش کی باتیں کرنا۔ 2 بھی 2، 3 بھی 3، ہاں 3 بھی 3 12،
6 9 تو بولتے ہیں ایسے ہی بولنا تو فرق محسوس ہو رہا ہے. اللہم اللہم ربنا فرق محسوس ہو رہا ہے. تو رب نے فرمایا کہ تم عبد ہو میں رب ہوں, تم بندہ ہو میں رب ہوں, میں مولا ہوں. تم عبد ہو میں رب ہوں. سمجھے؟ عبد و رب کا معاملہ یہ ہے کہ عبد میں انکساری ہے تو مانگتا ہے تو کہتا ہے ربنا ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے پالنے والے, اے ہمارے رب. اس میں کتنی چیزیں پیدا ہو گئی بات؟ 3 چیزیں. کیا کیا؟ بے قراری, بے قراری, زاری. سمجھے؟ یہ آنکھ کا پانی کشتے ایمان. صرف فرماتے ہیں ایمان کی طاقت رونے میں ہے. جیسے فرماتے ہیں مفسرین کہ سوکھی کھیتی کے لیے بارش کا پانی, سوکھی کھیتی کے لیے بارش کا پانی, بارش کا پانی آ گیا تو سوکھی کھیتی کیا ہو جاتی ہے؟ لہلہانے لگتی ہے, تازہ ہو جاتی ہے, طاقتور ہو جاتی ہے, کمال والی ہو جاتی ہے, نعمت والی ہو جاتی ہے. بارش کے پانی سے سوکھی کھیتی جیسے آباد ہو جاتی ہے, آنکھوں سے آنسو بہانے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. کئی کچھ مرید ہوتے, کیا کام ہے مریدوں کا؟ وجود کی باتیں کرتے, شہود کی باتیں کرتے, وہ کرتے, ڈھول بجاتے ہیں, وہ کرتے, تماشا کرتے. راتوں کو اٹھ کے ذرا آنکھوں سے آنسو بہاؤ, دیکھو پیروں نے کیا بہایا ہے, دیکھو اللہ والوں نے کیا بہایا ہے. اللہ والوں کے ساتھ رشتہ جوڑ کر پھر کرنا اتنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں سکتا. راتوں کو روئے ہیں بابا, راتوں کو روئے ہیں, مولا کو راضی کرنے میں تڑپے ہیں, ان کے آنکھوں سے آنسو نکلے. قرآن کی تفسیر کا جو عملی تفسیر بنے ہیں وہ قرآن کا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم روز, ہنسو کم روز زیادہ. تو روا بولے تو وہ ان کا رونا ہے نا شروع کرتے ہیں. یہ نکالنے کا نہیں ہے, وہ ویڈیو ہوتا تو نکالو. بگاڑ رو بولے تو ایسا روتے, کیسا ہو گیا, لرزہ ہو جائے, بے قراری آ جائے. ربنا ربنا, اے ہمارے پالنے والے, اے ہمارے مولا. کہیں رزق مانگا ربنا کہا, کہیں عمر مانگی ربنا کہا. یہاں کیا ربنا مانگی جا رہی ہے؟ یہاں ربنا لا تزغ قلوبنا, لا تزغ قلوبنا, اے ہمارے پالنے والے, اے ہمارے رب, ہمارے دلوں کو الٹا نہ کر, نہ پھیر, ہمارے دلوں کو نہ پھیر, ہمارے دلوں کو غلط راستے کی طرف نہ پھیر, ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ فرما. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اس کے بعد جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دیا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے ہمارے پالنے والے, ہمارے دلوں کو میں کجی پیدا نہ فرما, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما, ہمارے دلوں کو. کیوں؟ دل اس کے ہاتھ میں ہے, دل اس کے ہاتھ میں ہے. اگر یہ دل پلٹ گیا, یہ دل ٹیڑھا ہو گیا تو میں ہدایت سے چھوٹ جاؤں گا. جب تو نے ہمیں ہدایت دی ہے, تیرا احسان ہے, اب یہ کام تو ہی کر لینا کہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے, پھسلنے سے بچا لے, باطل کی طرف جانے سے بچا لے, غلط راستے کی طرف جانے سے بچا لے. اے ہدایت دینے والے, تو ہدایت تو دے دیا, تیرا احسان ہے, تو نے ہمیں ہدایت والا بنا دیا, تیرا احسان. نہیں سمجھ میں نہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا. اب یہ ہدایت کیسی ہے؟ ایمان کی ہدایت. ہدایت کی 3 قسمیں: ایمان کی ہدایت, عبادات کی ہدایت, معاملات کی ہدایت. ہدایت کتنی قسمیں؟ ایمان کی ہدایت, عبادات کی ہدایت اور معاملات.
اے مولا ایمان کی ہدایت تو نے دے دی، جب مجھے مسلمان بنایا، مومن بنایا، سنی بنایا، عاشق رسول بنایا، جی تیرے محبوب بندوں کا غلام بنایا، ایک دامن مجھے عطا کر دیا، غوث کا دیوانہ بنایا، خواجہ کا دیوانہ بنایا، یہ تو نے بنایا ہے، اس سے میرا ایمان بن گیا ہے، مولا بگڑنے نہ پاؤں، بگڑنے نہ پاؤں، میرا ایمان بگڑنے نہ پائے، ایسی ویسی باتوں میں برباد نہ ہونے پاؤں، میرا دل ادھر جانے نہ پائے، اس لیے کہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، ادھر ادھر جانے نہ پائے میرا دل تیرے ہاتھ میں ہے، میرے دل کو بچا کے اور میرے دل میں جو نور ایمان ہے اس کو سلامت رکھ، سلامت یہ ہدایت ایمانی، ہدایت عبادات کیا ہے؟ نماز پڑھنے کی تو نے توفیق دے دی، ہدایت دی، نماز پڑھنے کی ہدایت تو نے دی، روزہ رکھنے کی ہدایت تو نے دی، نیک کام کرنے کی ہدایت تو نے دی، قرآن کو سمجھنے آنے کی ہدایت تو نے دی، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کی ہدایت تو نے دی، حج کو جانے کی ہدایت تو نے دی، سب ہدایت توفیق، سمجھے؟ توفیق و ہدایت یہ کس نے دیا؟ تو اے مولا جب تو نے مجھے نماز کی ہدایت دے دی ہے تو مولا مجھے کبھی بے نمازی نہ ہونے دے، کبھی بے نماز کو چھوڑنے والا نہ بنا، کبھی نماز کو ترک کرنے والا نہ بنا، سمجھے؟ ابھی کیا جی مرید ہو جاؤ کہ 2 سال سے خلافت لے لے کو حج کر لے گا، تو پھر کیا جی اب بھی نماز پڑھ لے کر بیٹھے بولتا کوئی آتا ہے؟ ایسے لوگوں سے بچا مولا، مجھے بچا مولا، مجھے بچنا نہیں آتا، علم نہیں ہے، علم نہیں ہے، میں کسی کا جواب دے نہیں سکتا، میں کدھر جاؤں، بس تیری ہی طرف آیا، تیری ہی طرف آیا، نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، نماز پڑھ، ذکر کرنے کی توفیق ہوگی، برابر ذکر، روزہ رکھنے کی توفیق ہوگی، برابر روزہ رکھو، نیک کاموں کی توفیق ہو گئی، برابر نیک کام، یہ سب کیا ہے؟ عبادات، اس لیے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد شیطان اتنا سست کر دیتا ہے کہ 4 نمازیں آؤٹ ہو جاتی، ایک کام میں لگ جانے کے بعد وہ نماز گئی، پھر بعد میں پڑھ لیں گے، بولے تو بعد میں پڑھ لی بچھانے میں، آج کر کے آیا نا بھائی 1 لاکھ نماز کا ثواب کہیں میں ملا؟ کعبے میں، اب یہاں بھی ہے نماز پڑھنا تو 1 لاکھ، بولے تو ایک نماز کا 1 لاکھ، 40 دن کے روز کے 5، 40 دن کا کیمپ، ادھر 1 لاکھ کا، ادھر 50,000 کب کی ملے تو پورا حساب ڈالے تو اب زندگی میں نماز کی، سمجھے؟ تو مولا سے بولا، مولا جب تو وہاں لے جا کر مجھے ہدایت دیا، اپنے گھر میں تو نے مجھے بلا کر عبادت کی توفیق دے دی، وہی توفیق مجھے میرے گھر میں بھی دے دے، اپنی بارگاہ میں لے جا کر توفیق دینے والے مولا مجھے میرے گھر میں بھی دے دے، مجھے میرے گھر میں بھی دے دے، میرے بیوی بچوں کے ساتھ رہ کر دے دو، سب کو چھوڑا کر کے تو نے ہدایت دے دی، بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر تیرے گھر میں آیا، تو کام کیا تھا؟ کھا لینا، عبادت کر رہا، یہی نا کام تھا وہاں، اور کیا کام تھا؟ پہاڑ پھوڑنا تھا، یہی کام تھا، اس کام کی تو نے جب ہدایت دے دی، اب میں واپس آ گیا ہوں، دل بدل جائے گا، بیوی بچوں میں لگ جاؤں گا، ادھر کی باتوں میں لگ جاؤں گا، چند روز ذرا جذبہ دکھا کر پھر کچھ دنوں کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاؤں گا، مولا مجھے ایسا نہ کر، رات قلوبنا بعد إذ هديتنا، جی کتنی ہدایتیں ہوئی؟ 2 بیان ہوئی، ایک ایمان کی ہدایت اور ایک عبادات، اب معاملات اچھے ہو گئے، فارسا ہو گئے، سمجھے؟ ترازو اٹھاتے تھے، ڈنڈی مارتے، ترازو ڈالتے تھے، پیسے لے کر جھولی میں بھرتے تھے، بیاس کھاتے تھے، رشوت دیتے تھے، دوسرے کے مال کو کینچی مارتے تھے، کیا کیا کرتے تھے، کیا کیا نہیں، اب میں توبہ، پیر کے پاس آیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و عدو، میں توبہ کرتا ہوں تمام برائیوں سے، شرک سے، کفر سے، ارتداد سے، نفاق سے، سب سے میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں، گناہ سب کیا ہو گئے؟ معاف ہو گیا، میں مرید ہوگا بھائی، میں مرید ہوگا، میں وعدہ کر دیا شریعت پر چل دوں، اس کے بعد میں سمجھے دھوکہ نہیں دوں گا، ہاں معاملات سیدھے ہو گئے، بات اچھی ہے، سبحان اللہ، شیریں بات ہے، معاملات اچھے ہیں،
समझे, तराजू को डंडी नहीं मारता है, समझे। वहां लंचा दे करके ड्यूटी को गैर हाजिर होकर पंच मारने की बजाय, सिग्नेचर करने की बजाय उसे दे करके समथिंग निकाल कर दरमा निकाल लेता है। ये सब काम अब क्या कर दिया, छोड़ दिया। बीवी पर जुल्म करता था, अब मुरीद हो गया, जुल्म छोड़ दिया। बीवी को सताता था, मारता था, समझे। अब क्या हो गया, मुरीद हो गया है, हाजी हो गया है, नेक हो गया है, पारसा हो गया, अच्छा हो गया। इसके मामलात क्या हो गए, अच्छे हो गए। मगर ये हमेशा अच्छे रहते हैं, ये गारंटी, ये हमेशा अच्छे रहते हैं। ये क्या मामलात दुरुस्त ही होते तो क्या हो गया, उसमें बिगाड़ पैदा। अरे ऐसा चलने होता है क्या, हमारे बीवी मानते नहीं, हम दाढ़ी रख दियो, अब मौला हिदायत दे दिया तो समझे, इबादत में शामिल है। उसके बाद अब क्या जिको से बुढ़े होगी, क्या है, अभी जरा दिन जाने, समझे। दाढ़ी बड़ी रखकर आया, फिर गया तो जोरमानी में, जलालत की तरफ गया नहीं, रास्ता भटका नहीं भटका। तो ये भटकने से बचने का जो मामला है, पूरी दुनिया भटकाने पे लगी हुई है, पूरी दुनिया। बीवी से लेकर, बच्चों से लेकर, दोस्तों से लेकर, खराबदारों से लेकर, हमारे सर्कल से लेकर, पूरी दुनिया, सास से लेकर, ससुरे से लेकर, पूरी दुनिया क्या करने बैठी है, भटकाने बैठी है, बिगाड़ने बैठी है। अब कोई नहीं है दुनिया में हमारा बनाने वाला, जिनका दामन हमने पकड़ लिया वो एक ही वास्ता और वसीला है, उधर से भी भटका देना चाहते हैं। इसलिए कहा मौला तेरी दी हुई हिदायत पर मैं यहां तक आया, अब ये दुनिया ऐसा मुझे तंग कर रही है, ऐ मौला मैं बचने के लायक नहीं, तू मेरे हिदायत देने के बाद मेरे दिल को ना पलटना, इसलिए कि दिल तेरे हाथ। बस समझ में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। अच्छा, हिदायत के लिए भी लाखों अफराद हैं। अब ज़ैग़, ला तुज़िग़ ज़ैग़ से बना है, ज़ैग़ के माने कजी, टेढ़ापन, पलट जाता। अब इसकी भी तीन चीजें हैं, हिदायत ईमानी, हिदायत इबादत, हिदायत मामलात, उसके लाखों अफराद। और ज़ैग़ के भी तीन हैं, ज़ैग़ ईमानी, ज़ैग़ ईमानी, ज़ैग़ इबादत और ज़ैग़ मामलात, समझे। और मामलात जिसके बिगड़ जाते हैं उसके अच्छे होने की गवाही नहीं दे सकते। नमाज पढ़ते, बहुत नमाज पढ़ते, अरे मस्जिद में रहते, काम भी निकलते नहीं, तस्वीर हाथ पे रहते, जेब में कभी जाती थी, रात को पढ़ते पढ़ते भी वैसा तस्वीर रख लेकर सो जाते। वो उसका जाती अमल, वो उसका जाती अमल। माँ के साथ कैसा है, बीवी के साथ कैसा है, बहन के साथ कैसा है, बच्चों के साथ कैसा है, पड़ोस के साथ कैसा है, तिजारत में कैसा है जी, लेन देन में कैसा है, सफर में कैसा है, ये मामला। सफर में बिगड़ा हुआ है, माँ बाप से बिगड़ा हुआ है, बीवी से बिगड़ा हुआ है, सर्कल से बिगड़ा हुआ है, माहौल में अच्छा नाम नहीं है, तो ये तस्बीह ले लेकर रात भर सोता रहा तो क्या, तस्बीह लेकर सर पे डाल लिया, चल तेरी तस्बीह की मुझे जरूरत है, मैं खुश होता हूं मेरे बंदों को खुश करने से। मैं समझ में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा। ऐ मौला हमें क्या क्या कहा, हमें अपने पास से रहमत अता कर, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही है जो अता फरमाने वाला है, बहुत बड़ा देने वाला, वहाब है तेरा नाम वहाब। अब ये हब लना क्या है, वहब लना क्या है, हब के माने हिबा कर, हब के माने हिबा, समझे, कुछ देना। बस समझ में आ गई,
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، یہ حب میں ہبا میں جو ہے نا معاوضہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ معاوضہ نہیں ہے. جیسے مال کے عوض مال لینا تجارت، شے کو درمیان میں لا کر مال کے عوض مال لینا، یہ مال آپ کو دے دیا، آپ نے اس کی قیمت دے دی. کیا دیا آپ نے؟ مال ہی دیا نا. مال کے بدلے مال، مال کے بدلے مال دینا کیا ہے؟ یہ تجارت. محنت کے بدلے مال دینا، محنت کے بدلے مال دینا کیا ہے؟ مزدوری، اجرت. جی، مال کے بدلے مال دینا تجارت، محنت کے بدلے مال دینا یہ کیا ہے؟ مزدوری یا اجرت. بغیر کسی سمجھے مال کے نفع کے، بغیر کسی مزدوری کے یوں ہی اٹھا کے دے دینا یہ ہبہ. اب یہ نادان لوگ لے جا کر جو آپ کو برباد کرتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ آپ کو وہ دے گا، یہ دے گا، وہ دے گا. اے مولا مزدوری دینے والا تو ہے، مجھے مزدوری عطا کر، مجھے مزدوری عطا کر. ارے مزدوری دینے والے ہی سمجھے مولا کو. مولا تو وہاب ہے، اسے کوئی نفع نہ تمہاری عبادت سے کچھ نفع ہے، نہ تمہاری مزدوری سے اس کا کچھ کام بننے والا ہے. وہ تو ایسا ہے کہ بن مانگے تمہیں دے دیا. ہبہ اس سے تمہارا کوئی یہ نہیں، تم سے کوئی جزا بدلہ نہیں لینا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، ہبہ کے معنی کیا ہے؟ بلا معاوضہ. آ رہے ہیں جتنی دیر یہاں ہیں، گھر سے نکل کر گھر کو جانے تک کس کے راستے میں؟ خدا کے راستے میں ہیں. ملائکہ آپ پر رحمت کی بارش کر رہے ہیں. یہ صرف مدرسے کے بچوں کے لیے ہی نہیں، علم دین حاصل کرنے والا جو بھی ہو، چاہے جا کے وہاں پرماننٹ قیام کر لیا ہو یا اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر کے آتا. بولو سب کا آؤ جی، آؤ جی. ثواب کا ثواب، علم کا علم، تازگی کی تازگی. آؤ چلو پکڑ کے لاؤ تاکہ ایمان ان کا بن جائے. ہم کو نام لے کر کیا کرنا؟ بہت نام ہو گیا، بہت نام ہو گیا. سمجھے؟ نام لے کر کیا کرنا ہے؟ کام ہو جائے تاکہ قیامت میں ہمارا نام ہو جائے. یہ وہ بندہ ہے جس نے میرے بندوں کو مجھ سے ملایا ہے. بات سمجھ آئی؟ بغیر کسی معاوضے کے مال دینا کیا ہے؟ یہ ہبہ ہے. سمجھے؟ یہ عطیہ ہے. اچھا یہ ہبہ ہو گیا. پھر اور ایک چیز ہے، اللہ کی رضا کے لیے. کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے مال دینا یہ عطیہ ہے، ہدیہ ہے، تحفہ. پیر کو دے رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے تو یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے. عالم کو دے رہے یہ عطیہ ہے، یہ ہدیہ ہے. وہ جزاک اللہ بولتا ہے، فقیر کھانا کھا کے جو سمجھے، فقیر کھانا کھا کر کے دعا دے دیتا ہے. سمجھے؟ اللہ والا کھانا کھاتا ہے تو صرف دعا نہیں دیتا، عبادت کرتا ہے. اور اس کی عبادت اور اس کی نیکیوں کے حصے میں آپ شریک ہو جاتے ہیں. ایک آپ کی نیکیاں اور ایک اللہ والے کی نیکیاں. اسی لیے مال دینا چاہیے. بہت سے پاک کو مال دیتے، حضور کو مال دیتے. اللہ سب کو دینے والا غنی، انہیں بھی مال ملتا، اسے بھی مال ملتا، وہ بھی مال مانگتا. کیا ضرورت ہے کہ اللہ کو مال کی؟ نہیں. پھر مال مانگتا، مال لاؤ، مال لاؤ. کئی کو؟ تاکہ مال کی محبت تمہارے اندر سے نکل جائے اور ایمان تمہارا تھا. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اے مولا ہمیں اپنے طرف سے رحمت عطا فرما. کیا عطا فرما؟ رحمت عطا فرما. اس لیے کہ ہم رحمت کے بھکاری ہیں، تیری رحمت کے ہم بھکاری ہیں مولا، تیرے کرم کے ہم بھکاری ہیں مولا. تو کرم نہ کرے تو ہم کہاں جائیں؟ کون ہمارا بھرم رکھنے والا؟ کون ہمارا پرسان حال ہے؟
مولا جدھر بھی جاتا ہوں مطلب کے رشتے معلوم ہوتے ہیں، ان سب کو میں نے دیکھ لیا، ان سب کو میں نے دیکھ لیا، ان سے کچھ بننے والا نہیں، مولا میں تیری طرف آ گیا ہوں، مولا تو مجھے عطا فرما، عطا فرما، ہدایت دے دیا ہے تو میری ہدایت کے دشمن بہت ہو گئے ہیں، مجھے غلط راستے پر پھر بھٹکانے والے بہت ہو گئے ہیں، اگر میں ان کے چنگل میں چلا جاؤں تو میں ہدایت سے محروم ہو جاؤں گا، اے ہدایت دینے والے میرے دل کو تو بچا لے، اس لیے کہ دل تیرے ہاتھ، دل تیرے ہاتھ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اب رحمتوں کی بارش جب برساتا ہے، رحمتوں کی بارش جب برساتا ہے تو اس کے لیے ٹیکس نہیں ہے، اس کے لیے معاوضہ نہیں ہے، اس کے لیے فیس نہیں ہے، اس کے لیے میٹر نہیں ہے، سمجھے؟ اب وہ کیسے دیتا رحمت؟ بلا معاوضہ، کوئی اجرت، عبادت کرو نہ کرو تم کو دیتا ہوں رحمت، 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 میری رحمت۔ اب یہ رحمت کو میں کیا بتاؤں آپ، میں رحمت کو کیا بتاؤں آپ کو؟ اللہ کی ساری رحمت کا نام ہی تو رحمت للعالمین، خدا کی ساری رحمت کا نام ہی تو کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اس نے کہا میں نے رحمت للعالمین، عالم کے لیے میں نے رحمت دے دیا، اور اس رحمت کا کو کہتے ہیں ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ رحمت جو دنیا میں آپ کو تم کو نظر آ رہی ہے، میری رحمت محمد، محمد کی رحمت ماں باپ ہیں، استاد ہیں، بھائی ہیں، اکرام ہے، شفقت ہے، پیار ہے، دنیا میں جو ہے نا یہ سب میرے محبوب کا، یہ میرے محبوب کی رحمت کے پرتو ہیں، اور اصل رحمت جو میری ہے وہ رحمت اللہ۔ اے مولا کیا دعا میں کیا ہو گیا؟ اے مولا ہمیں رحمت عطا فرما، رحمت عطا فرما، کون دے دے ہمیں رحمت للعالمین والا بنا دے، ہمارے ساتھ رسول اللہ ہو جائیں، ہمارے ساتھ ہمارے آقا رہ جائیں، ہم کو ان سے دور ہونے والوں میں سے نہ بنا، ان کے قریب رہنے والا بنا دے، تاکہ کوئی ہمیں ہدایت کے راستے سے بھٹکا نہ۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ ہائے ہائے ہائے، ادھر بھی جھانک، ادھر بھی جھانک، ادھر بھی دیکھ، بات سمجھ آ گئی آپ کے؟ اچھا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ہاں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھو تین گروپ ہیں، ایک معصومین کی جماعت، ایک جماعت معصومین کی جن کے گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ بڑے مضبوط جی، ایک جماعت معصومین کے جن کا گمراہ ہونا ناممکن، کیا مطلب؟ امپاسبل، نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ نہیں، معصوم ہے، اور ایک جماعت گمراہ، ایک جماعت گمراہ، ان کا کسی بھی قیمت میں ہدایت کے طرف آنا ناممکن، ایک ایسے جو پلٹنا ناممکن، ایک ایسے جو ہدایت کی طرف آنا ناممکن، ان تینوں میں بیچ میں ایک جماعت ہے، کبھی ان کو ہدایت ہو جاتی ہے، کبھی وہ گمراہیت کی طرف چلے جاتے ہیں، ویسوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو ایسے ہو جاتے ہیں، ویسوں کے ساتھ جاتے ہیں تو ویسے ہو جاتے ہیں، ان کی الٹ پھیر ہوتی رہتی ہے۔ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ تم ہمیشہ اللہ سے استقامت مانگو، اللہ سے مضبوطی مانگو، کجی مت مانگو، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، ایسے حالات میں ہماری حفاظت کرو۔ سمجھ آئی بات؟ اب یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو یہاں حضرت عتبہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بڑا پیارا ارشاد فرماتے، ایمان مومن کی قمیص ہے، ایمان مومن کی قمیص ہے، کبھی پہن لیتا ہے کبھی اتار دیتا ہے۔ کیا مثال دی سرکار نے؟ قمیص کی، سمجھے؟ تو یہ کبھی داخل کر لیتا ہے کبھی اتار دیتا ہے،
صحبتیں ویسی ہوتی ہے، ماحول ویسا ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ گندگی کا ماحول جب ہو جاتا ہے تو ایمان کی قمیص اتار دیتا ہے، اور ایقان کا ماحول جب ملتا ہے، ایمان کی تازگی کا ماحول جب ملتا ہے تو قمیص پہن لیتا ہے. قمیص کی مثال دے کر سرکار فرماتے ہیں کہ اس کا حال یہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، ہم قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ساری کائنات آپ پر قربان، جن کے گھر کی اونٹنی کا واقعہ بہت پہلے سے وہ آتا رہا، تبع حمیری کے سمجھے کہ خط سے وہ ہوتا رہا. انشاءاللہ کسی وقت بیان کروں گا. وہ خط وہاں تک آیا. ہوتے 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 کس کو ملا؟ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں سرکار کی اونٹنی بیٹھی، سرکار کی اونٹنی آ کر جہاں مدینے میں مکے سے آ کر بیٹھی، وہ جگہ کون سی تھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا مکان تھا. وہ صحابی رسول جن کے گھر میں حضور رہنا پسند فرمائے اللہ کی مرضی سے. آپ فرماتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ بندے کے انسان پر بہت سے اوقات آتے رہتے ہیں. کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کفر. حالات بدلتے رہتے. کیا ہے؟ انسان کے حالات بدلتے رہتے. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ان کے پاس کفر نہیں ہوتا. بعض اوقات ایسے آتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا. رائی کے دانے کے برابر کفر نہیں رہتا. بعض مواقع پر رائی کے دانے کے برابر کیا نہیں رہتا؟ ایمان نہیں رہتا. آہا. تو اس لیے حکم دیا رب کی طرف سے کہ تمہاری حال ایسی ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. اس لیے تمہاری پوزیشن تم نہیں سمجھ سکتے. رب سے مانگو، مولا میری ہدایت پر جب تو نے دے دیا ہے تو مجھے مضبوط بنا، میرا دل پھرنے نہ. بات سمجھ میں آئی؟ یاد رکھنا صوفیاء کرام یہاں فرماتے ہیں ہمیشہ ایمان والے کی نظر خالق پر ہونا. کیا فرماتے ہیں؟ ہمیشہ ایمان والے کی نظر خالق پر ہونا چاہیے. جب خالق پر نظر رہے گی تو ایمان مضبوط رہے گا. جب مخلوق پہ نظر جائے گی تو ایمان کمزور ہوگا. ادھر سب کیوں بلایا جاتا ہے آپ کو؟ آؤ لا کے لاؤ آؤ. فلاں بزرگ آئے، چلو. فلاں جگہ تفسیر ہو رہی ہے، چلو آؤ. سنیت کے کام میں آؤ. کہیں کو بلاتے ہیں؟ بار بار اس لیے بلاتے ہیں کہ پوزیشن بدلنے نہ پائے، آپ کا ایمان تازہ رہے. خالق پر نظر ہو، مخلوق پر کیا نہ ہو. میرے بیڑی بنانے والا اللہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. سمجھے؟ غیر سے زیادہ حق سے جوڑ. صرف نظر کر غیر کو حق سے جوڑ. دنیا میں رہو جسم کے ساتھ، مولا میں رہو خلق کے ساتھ. یہ قلب مولا کے لیے، یہ قلب مولا. کیا پیارا تفصیل صوفیانہ میں. کیا پیاری بات. 5 منٹ میں کتنی پیاری بات بتانا ہے مولا میں آپ کو. بڑی پیاری بات صوفیاء کی میں نقل کیا ہوں، بتائے دیتا ہوں. فرمایا خالق پر نظر رکھو، مخلوق پر نظر مت رکھو. آگے فرماتے ہیں ہدایت کی بھیک مانگ رہے رب سے، تو پہلے دیکھو عالم ارواح میں ہماری روحوں نے حق کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. عالم ارواح میں ہماری روحوں نے حق کے سوا کسی کو نہیں دیکھا. اے مولا ہم نے تیرے سوا کسی کو نہیں دیکھا ہے. جب تو نے اس دنیا میں ہمیں بھیج دیا ہے تو مولا یہاں بھی تو نے ہمیں ایمان دے دیا ہے، وہاں بھی دیدار دے دیا اور یہاں ایمان دے دیا. اے مولا تیرے سوا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یہاں ایمان دیا ہے تو ہمیں یہاں بھی تیرے سوا کسی کو نہ دیکھنے والا بنا لے. تیرے سوا کسی کو نہ دیکھنے والا بنا لے. مولا ادھر روح میں، وہاں عالم ارواح میں تھے، کوئی چیز ستانے والی نہیں تھی، نہ نفس تھا نہ شیطان تھا، کچھ نہیں تھا. ہم سے اور تیرا جلوہ تھا، تجھی کو دیکھتے تھے، تجھی میں گم تھے.
اسی کو دیکھتے تھے، اب پھر تو نے دنیا میں بھیج دیا، تیرا کرم ہے کہ تو نے ایمان بھی عطا کر دیا، ایمان بھی عطا کر دیا۔ مگر اے ایمان دینے والے، اے ایمان دینے والے، یہاں تو نے نفس بھی بھیج دیا، یہاں تو نے شیطان بھی بھیج دیا، یا شیطان والی جماعت بھی بھیج دیا، یا غیروں کو بھی تو نے بھیج دیا۔ اب ان سے ہمارا سابقہ پڑا ہوا ہے۔ اے بھیجنے والے، جیسا تو ادھر بچا کے رکھا تھا ایسے ادھر بھی بچا کے رکھ، اس لیے یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔